أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام احباب درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام۔ برادران اسلام، سب تو پہلا کیونکہ عصر دی نماز دا وقت ہے، اذان تقریباً ہو چکی ہے یا ہون والی؟ ہاں جی، کتنے بجے اذان؟ جی میں دسنا جی، ایک منٹ ٹھہر جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسی عصر دی نماز پہلا پڑھیے، بعد وچ بیان ہوگئے۔ دوسرا یہ ہے کہ شام تقریباً 6:15 بجے، ہاں جی 6 بجے 5 منٹ کم 6، اسی 5:15 بجے باجماعت نماز عصر ادا کریے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اسی گفتگو کر کے ساڑھے کو تقریباً 40 منٹ میں اس تو بعد اسی باجماعت نماز عصر ادا کر لیں گے جی، ٹھیک ہے جی، کہ گفتگو کیونکہ تقریباً 25 منٹ ہوئے نے تو 4:45 بجے انشاءاللہ اسی نماز عصر ادا کریں گے۔ میں بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرنا، انشاءاللہ جس طرح ہی جلسہ ختم ہوئے گا اسی اپنے وقت دے اندر سارے باجماعت نماز عصر ادا کریں گے اللہ دے فضل و کرم نال، اور اس تو بعد تقریباً بعد پھر مغرب، اس تو آدھا گھنٹہ بعد انشاءاللہ مغرب۔ اللہ پر خیر رکھے۔ توجہ ہے احباب، توجہ ہے۔ چند الفاظ قرآن کریم چو تلاوت کیتے نے، کیونکہ اج جڑا موضوع سی ہونا کیا ہے کہ کربلا شریف تو شہادتاں تو بعد دے واقعات اور واپسی، تو اگرچہ وقت دامن چچ اتنی زیادہ گنجائش نہیں، بارش دی وجہ تو کوئی تاخیر جلسے تو میں جڑے چند الفاظ تلاوت کیتے نے، فرمائے رب ذوالجلال نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو، نماز کولو تے صبر کولو۔ مدد کدے کولو طلب کرنی؟ صبر اور صلاۃ۔ میں صرف آج صبر دا مفہوم عرض کر کے تے پھر میدان کربلا اہل بیت دے صبر تے گفتگو کراں گا۔ اسی صبر کنوں کہنے ہیں، میں کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کیونکہ وقت نہیں، بڑی توجہ نال سننا۔ صبر کنوں کہندے نے؟ اسی یہ سمجھنے ہیں کہ جس بندے کو کوئی چیز کھو لئیے، او دی زمین، او دا مال، او دی جائیداد، اور او دے تے ظلم ہوئے، جبر ہوئے، استبداد ہوئے، او بندہ بے بس ہوئے، مجبور ہوئے، مظلوم ہوئے، اور اپنا حق واپس نہ لے سکتا ہوئے، تے گھر بیٹھا ہوئے، روندہ ہوئے، اپنی بے بسی دا اظہار کردہ ہوئے، تے لوگ او دے کول آندے نے، انہوں آ کے تسلی دیندے نے۔ اذان سن لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صلی اللہ علیہ وسلم، قرۃ عین بک یا رسول اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم، قرۃ عین، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد اللهم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو برادران اسلام، صبر کسی دا حق کھو لو، کسی تے ظلم کرو، جبر کرو، استبداد کرو، اور او بندہ جڑا مظلوم ہے، جدے تے ظلم ہویا ہے، وہ اپنا حق واپس نہ لے سکے، وہ بیٹھ کے روندہ ہوئے، اپنی بے بسی دا اظہار کردہ ہوئے، لاچارگی دا اظہار کردہ ہوئے، تے میں تے تسی جائیے تے جا کے انہوں تسلی دئیے، کوئی گل نہیں، صبر کر، پھر کیے جے تیرا مال چلا گیا، پھر کی تیرا حق کھو لیا تے تو رونا پیا تے صبر کر. اسی سمجھنے اے صبر ہے، مگر یاد رکھنا اے صبر قرآن و سنت والا نہیں کہ بندہ بے بس ہوئے، بندہ لاچار ہوئے، بندہ جڑا وہ اپنا حق واپس نہ لے سکے اور چپ کر کے گھر بہ جائے، روے، او دے رشتہ دار، او دی برادری، او دے دوست وہ آ کے آکھن یار کوئی گل نہیں، وہ ڈاڈا بندہ ہے، انہیں تیرے تے ظلم کیتا ہے تو صبر کر، آپ اللہ کو پائے گا. اے اسی عمومی طور تے انہوں صبر سمجھنے ہیں، مگر یاد رکھنا اے صبر قرآن دے بھی خلاف ہے، میرے مصطفیٰ دے فرمان دے بھی خلاف ہے. انہوں صبر نہیں کہندے، اے بے بسی تے لاچارگی دا اظہار ہے. صبر کی ہے، میں مثال نہ تم سمجھا دینا. آج تم بدل واسطے ویکھے نے، جدو بدل ایک جگہ تے کھڑا ہو کے مسلسل وسدا ہوئے، اس بدل نو کہندے نے السبیر. اسی طرح بچپن دے اندر اساں بھی ٹانگیاں تے سفر کیتا ہے، تساں بھی یقیناً پوچھوان اور ٹانگے ویکھے ہونے نے. ہوندا کی سی کہ ٹانگے دے اوتے اگلے پاسے اگر 2 یا 3 سواریاں بیٹھیاں نے تے پچھلے پاسے سواریاں کٹ جاندیاں سن، پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہے، اگے 2 بندے بیٹھے نے، کوچوان بھی اگے، تے ٹانگا جڑا ہوندا سی وہ اگلے پاسے جھک جاندا سی، جنوں پنجابی وچ کہندے ٹانگا دابو ہو گیا. سواریاں اگے بہ گئی، وزن اگے ہو گیا، پیچھے وزن کم ہو گیا، تے ٹانگا جڑا ہے او دا وزن غیر متوازن ہو گیا. تے اس ٹانگے والے نے مٹی دا بورا یا پتھر تساں ویکھیا ہونا ٹانگے دے وچ رکھیا ہوندا سی. جے سواریاں اگے زیادہ ہوندیاں سن تے او مٹی دا بورا یا پتھر پچھلے پاسے رکھ دیندا سی. تے جے پیچھے سواریاں زیادہ نے تو آپ اگے اس بانس دے اوتے بیٹھ جانا تے پتھر یا مٹی دا بورا اگے رکھ دینا. اس مٹی دے بورے یا پتھر نو عربی وچ کہندے نے السبورہ. مطلب اے وی جڑا توازن نو برقرار رکھدا ہوے، وزن برابر کردا ہوے، اونوں کہندے نے السبورہ. تو پتہ ہی لگا. اسی طرح پہاڑ نو کہندے نے السبیر، اور اسی اردو وچ کہنے وہ کوہ استقامت بنا رہا، پہاڑ کی طرح ڈٹا رہا، جمع رہا. اب اس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں مختصر عرض کرنا 3 مفہوم میں تواڈے سامنے پیش کیتے نے. ایک صبر السبیر کہندے نے ایک جگہ تے بدل کھڑا ہو کے مسلسل وسدا رہے، بارش مسلسل برساندہ رہے. تے السبیر جیڑا وزن نو برابر کرے او السبورہ، اپنی جگہ تے ڈٹیا رہے، جمیا رہے. تے السبیر تو اس تو صبر دا مفہوم سمجھ لانا. اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر تے صلاۃ کو مدد لو. مطلب اے وے جدوں ظلم ہوے، جدوں جبر ہوے، جدوں استبداد ہوے تے میدان چھڈ کے دوڑنا نہیں، بلکہ ایک بدل دی طرح مستقل اپنے حق واسطے لڑدیاں رہنا، مستقل مسلسل اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے، اپنے حق واسطے جڑا مسلسل کوشش کردیاں رہنا ہے تے پہاڑ دی طرح کھلوتیاں رہنا ہے.
میدان نہیں چھڈنا، پیر نہیں ہلانے، کہ اس کے باوجود اگے طاقتور ہوئے، ظالم ہوئے، جتنا مرضی طاقت ہوئے، یاد رکھنا اپنا توازن خراب نہیں ہون دینا، سر کٹتے جائے مگر جھکے نہ۔ انہوں کہندے نے صبر۔ ہن اس تو میں ایک نبی علیہ السلام دی حدیث سنان لگا، میرے آقا علیہ السلام نے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے صحابہ اس درخت دی طرح دسو جس درخت دی مثال مومن دی طرح، جیڑے درخت دی مثال ہے مومن دی طرح۔ صحابی سوچن لگ پائے کیڑا درخت ہے جی دی مثال مومن دی طرح ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے۔ یہ بھی صحابہ دا عقیدہ ہے، اسی یہ نہیں سناندے کملی والے تانوں بھی نہیں پتا، رب نوں ہی پتا ہے۔ انہاں دا عرض سی کملی والے جے نہیں پتا تے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے غلاموں، مومن دی مثال کھجور دے درخت دی طرح۔ کدی طرح؟ کھجور دے درخت دی طرح۔ کس طرح؟ یاد رکھنا میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بخاری شریف دی شرح حدیث بخاری فی فضائل محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھی، اور او دے وچ اس حدیث دی شرح لکھی۔ فرماندے نے یاد رکھنا دنیا دا ہر درخت، کوئی درخت ہوئے کسے علاقے دا ہوئے، مگر جدوں پت جھڑ آوے، جدوں خزاں ہوئے تو درخت اپنے پتے سٹ دیندا ہے، درخت اپنے پتے گرا دیندا ہے۔ درخت جڑا ہے او دے تنے دے نال او دے پتے سلامت نہیں رہندے، او پیلا ہو جاندا ہے، او دے پتے ڈگ پیندے نے۔ مگر دنیا تے واحد کھجور دا درخت ہے، ہر حال اندر، ہر موسم اندر، پاویں پت جھڑ ہوے، پاویں خزاں ہوے، پاویں بہار ہوے، او دے پتے کدی تنے نالوں جدا نہیں ہوئے، او دے پتے کدی پیلے نہیں ہوئے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جدو پت جڑ آوے تے ہر درخت اپنے پتے گرا دیندا ہے، مگر کھجور دا درخت اپنے پتے نہیں گراندا، پاویں خزاں ہوے، بہار ہوے، کھجور دا درخت ہرا رہندا ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنو کھجور دے درخت کی طرح مومن دی مثال ہے، جویں موسم بدلدا رہے، پتے ڈگدے رہن، پتے آندے رہن، پتے پیلے ہوندے رہن، ہر درخت اسی طرح ہوتا ہے، مگر کھجور کا درخت اس طرح نہیں ہوتا، وہ اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے، اس کے پتے پیلے نہیں ہوتے، اس کے پتے اپنے اصل اور جڑ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ فرمایا مومن کھجور کی طرح ہے، حالات کیسے بھی ہوں مومن اپنی اصل کلمے سے جڑا رہتا ہے، مومن اپنے دین کو نہیں چھوڑتا، مومن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتا۔ جس طرح کا بھی موسم جبر، استبداد، ظلم و ستم، چاہے بادشاہ کتنا ظالم ہو، انج کہلا پاویں جیل جانا پوے، پاویں سولی چڑھنا پوے، پاویں اپنے بچے قربان کرنے پین، مگر نبی دا غلام جڑا مومن ہوئے اور نبی دا دامن رحمت نہیں چھڑدا، اور نبی دا دامن غلامی نہیں چھڑدا، وہ اپنی اصل نال جڑیا رہندا ہے، سرے دار تے چڑھ جاندا ہے، پھانسیاں چڑھ جاندا ہے، مگر مصطفیٰ دی غلامی پھر بھی نہیں چھڑدا۔ تو برادران اسلام یاد رکھیا جے صبر بھی انہوں کہندے نے، حالات جویں دے بھی ہوں، ظلم، ستم، جبر، استبداد، پھانسیاں، ہتھ کڑیاں، بھوک پیاس بھی ہوئے، ہر حال اندر جو رب دا حکم آ جائے پھر جان تے دے چھڑے، مگر ایمان دا سودا نہ۔ مومن کہندے ہی انہوں نے، اعظم چشتی نے کیا خوب لکھیا ہے، کہندہ ایک واری محبوب بلاوے، ایک واری محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیر بنا آئے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، اسی کدی بھی دیر نہ لا آئے، تے کدی نہ یاری دا شکوا کریے، پاویں سینکدیاں مر جا آئے،
یا یاری نہ لائے تجھے لائے تے توڑ نبا آئے جدوں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا آمین جی وکارج کرنا پیا مل کے میرے نال آکھو ایک واری محبوب بلاوے ایک واری وہ محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنا آئے وہ سر منگے تے سر دے دئیے پاویں میدان بدر دا ہووے پاویں احد دا ہووے پاویں یرموک ہووے پاویں یمامہ ہووے پاویں کربلا ہووے سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی بھی دیر نہ لا آئے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سہ کدیاں مر جا آئے اوے آزم یا یاری نہ لائے تے جے لائے اوے جے لائے تے توڑ نبا آئے سامین جی وقار عرض کرنا پیا جڑا مومن ہوندا ہے جنہیں کلمہ نبی دا پڑھیا ہوندا ہے وہ جڑا موسم بدلے حالات بدل جاون اپنا عقیدہ نہیں چھڑدا کیونکہ او دا عقیدہ تے ہوندا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ او دی جان تے مال او دی اپنی نہیں بلکہ اللہ دی عطا کردا ہے اے جان بھی رب دی اے مال بھی رب دا پھر بچاؤ کے کرنا بھی کیے صبر دا مفہوم ہے یہ اپنا حق نہ چھڑو مسلسل اپنے حق واسطے میدان میں ڈٹے رہو پہاڑ دی طرح جمے رہو مسلسل اپنی کوشش کر دے رہو اپنا توازن خراب نہ ہون دے وہ یاد رکھیا جے ایک پاسے صبر ہووے ایک پاسے کربلا ہووے ساری دنیا صبر کر دیئے اوے حسین ابن علی ہووے جدے تے صبر بھی ناز کردہ ہے حسین ابن علی ہووے میرے علی دا لال ہووے میرے نبی دا نواسا ہووے جدے تے صبر بھی ناز کردہ ہے پیا مسلمانہ میں بڑا مختصر کرنا پیا ماں یاد رکھیا جے وہ مرد پھر بھی میدان وچ کھڑے رہندے نے بیبیاں اپنا جڑا حال بھول جاندیاں نے جدوں پتران دے لاشے پائے ہومن جدوں پیراواں دے سر کٹے ہومن بیبیاں نو پتہ نہیں لگدا وہ اپنا حواس کھو دیندیاں نے اپنی جڑا حالت غیر ہو جاندی ہے مگر کربلا دا میدان ہووے میں حسین ابن علی دی گل نہیں کردا میں علی اکبر دی گل نہیں کردا میں علی اصغر دی گل نہیں کردا میں غازی عباس دی گل نہیں کردا میں قاسم بن حسن دی گل نہیں کردا اوے اوتھے تے علی دیاں بیٹیاں وی میدان وچ کھڑیاں نہیں نے پتراں دے لاشے ویکھ کے بھی سید زادیاں نے ہاتھ نہیں جوڑے ایک پتر ڈگا سیدہ زادیاں نے دوجا تیار کیتا دوجا ڈگا تے سید زادیاں نے تیسرا تیار کیتا اے سیدہ زینب سلام اللہ وہ جدو پتر ڈگ پیمن ماما ڈگ پیندیاں نے جدو پیرا قتل ہو جامن پیرا بھائی بہنا جڑا مر جاندیاں نے اے سید زادیے تیرا ایک بھی کیا ہوئے تیرا دوجا بھی کیا ہوئے تیرا ویر بھی گئے نے تیرے پتر بھی گئے نے تیرے بھانجے بھی گئے نے سید زادی فرماندیاں نے کی پوچھ دے ہو میں علی دی دھیاں میں سیدہ صابرہ دی بیٹیاں میں نبی دی نواسیاں کی پتائی ہوئے وہ حسین ابن علی کی آئے مگر زینب بنت علی تے موجود ہے میں جڑا پتر قربان کر دیتے نے مگر یاد رکھے آجے علی دی دیوی کلمہ نہیں چھڑے گی پاویں میدان کربلا ہوئے پاویں کوفے دے بازار ہومن پاویں دمشق دیاں گلیاں ہومن علی دی دی دسے گی اسی صبر والے اسی حق والے فرمایا
اچھی نعرہ کو حسینیت حسینیت نعرہ جم کے لایا کرو، پتہ لگے حسینی نے. جزاک اللہ. تو برادران اسلام جزاک اللہ بیٹا. تو سامعین زی وقار بس بیٹا جزاک اللہ. بت نہیں ہر حال شریعت دے تابع رہنا، ہر حال شریعت دے. اوے صبر دا مفہوم ادو صلات دا کی ہو سکدا ہے کہ لاشے پراواں ایک گھر لاشا جدے گھر پیا ہوے نا انہاں نو آوازاں اذاناں دیاں نہیں اوندیاں، انہاں نو سجدے بھل جاندے. اوے علی دا پتر ہوے جڑا اس حال اند وی رب دی بارگاہ جھکیا. اور مسلماناں اے ہی ویلا سی اثر دا. اجے بھی وعدہ کرو اسی سارے حسین دی سنت اثر بھی پڑھاں. اے ہی ویلا سی اثر دا. میرے امام دی شہادت ہو گئی تے سر سجدے چ پیا ہویا. تے جدو ایک بندہ آیا نا اگے شہید کرن واسطے تے میرے امام نے ویکھیا، فرمان لگے کہن لگے تو وہ نہیں جڑا میرا قاتل ہے، اس لائن دا تے سور انگو منہ ہوئے گا. میرے نبی نے فرمایا داندوں دے باہر تے چتکبرا کتا جویں ہوندا ہے. فرمایا تو میرا قاتل نہیں، تو جہنم تو بچ جا. وہ روندا ہویا پیچھے مڑ گیا کہ اس حال اندر بھی نبی دی آل سانو جنت چلے جانا چاہتی ہے. اس حال اندر بھی کہ کنبا سارا قربان ہو گیا، حالے بھی سانو آندے تو جنتی بن جا. انہیں تلوار پکڑی تے ابن سعد دے سامنے ٹر گیا. ابن سعد کہنے لگا حسین قتل ہو گیا ہے. انہیں کہا حسین تے نہیں ہویا پر میں آج فیصلہ کر لیا ہے اے جڑا شہادت دے رتبے پہنچن والا ہے وہ مینوں جنتی بنانا چاہندا ہے. اے تلوار اور حسین تے نہیں، حسین دے دشمن. تلوار کڈی اس عالم سے جو زخمی ہو کے ڈگا تے آواز دیتی ادرکنی یا حسین، میں تیری محبت جان پہ دینا. حملہ کرن والا او جدو حسین دی بیعت کر لیندا میرے امام نے فرمایا جا تینوں میں جنت دی بشارت پہ. مسلمان یاد کر لے ہر حال اندر میرے امام نے صبر وکھایا، میرے امام دیاں بیٹیاں نے صبر وکھایا. تینوں کی میں دساں کی دی پھین راواں چروں دی یہ جاندی کی دی پھین راواں چروں دی یہ جاندی اے منزل بمنزل کھلوں دی یہ جاندی یہ مل کے میرے نالا کھوئے منزل بمنزل کھلوں دی یہ جاندی کی دی پھین راواں چروں. ہاں میرے نبی دیاں بیٹیاں جدوں پتراں دے لاشے ویکھے سید آزادیاں دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے. مگر آنسو بہانا ایک فطری عمل ہے، اختیاری نہیں، اے تے اضطراری حالت ہے. جدوں دل تے زخم لگے ہون آنسو نکل جاندے نے. مگر علی دیاں بیٹیاں سید آزادیاں نے آنسو تے بہائے نے مگر صبر دا دامن نہیں چھڈیا. اوے یزید کولوں منتاں ترلے نہیں کیتے، حق دا دامن پھر بھی نہیں چھڈیا بلکہ کھلو کے فرمایا میں علی زادی، میں زہرا دی بیٹیاں، میں حسین دی بہنا. یاد رکھیا جے اسی دین بچانا آیا. میرے پتر چلے گئے، میرے بھتیجے چلے گئے، میرے ویر قربان ہو گئے نے مگر میں دین نہیں بیچاں گی. میں صابرہ ماں دی بیٹیاں. پھر میری سیدہ جدوں کربلا دے میدان اندر میرے امام دی شہادت ہو گئی، میری سیدہ نے ویکھیا سارا کنبا اکٹھا فرما کے فرمایا یاد رکھیا جے تساں دوپٹے نہیں لانے. اس ماں دی تھی آندی ہے جدے سر تو دوپٹا اتر جاوے وہ سورج بھی حیا کردا ہے. میرے علی دی بیٹی فرمایا یاد رکھنا سید زادیو تساں نبی دی آل ہو، سراں تو دوپٹے نہیں لانے، سراں تے سواواں نہیں پانیاں، اسی تے دھیاں دے پردے دین والیاں ہوں. تو سامعین جی وقار اثر دا ویلا میرے امام دی شہادت ہوئی ہے. میرے امام علی مقام دا سر قلم ہویا تے ادھر کی ہویا ادھر
حضرت رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقشہ کھینچا، فرماتے ہیں 10 محرم اور 10 ذوالحج کو یاد رکھنا۔ 10 ذوالحج کو ایک باپ تھا، اس کے ہاتھ میں چھری تھی اور وہ اپنے بیٹے کو لٹا کے پاؤں باندھ کے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا تھا، لیکن چھری کاٹ نہیں رہی تھی۔ باپ کوشش کر رہا تھا، بیٹا راضی تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، لیکن 10 ذوالحج کو چھری نے بیٹے کے گردن کو نہیں کاٹا، اور ساری دنیا 10 ذوالحج کو یاد کرتی ہے، سنت ابراہیمی پہ عمل کرتی ہے۔ ارے وہی ذبح عظیم جو موخر کر دیا گیا، وہ کربلا میں 10 ذوالحج کو پورا ہوا، جب وہی بیٹا تھا، اسی اسماعیل کی اولاد میں سے تھا، لیکن چھری چلانے والا باپ نہیں تھا، چھری چلانے والے سنان ابن انس اور شمر اور خالد حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے، اوے کملی دنیا چیتا رکھے اوے ابراہیم دلے وہ کملی دنیا وہ چیتا رکھے ابراہیم ڈالے لا وہ بھول گئی محمد بخشا، بھول گئی محمد بخشا، حسین دا دیگر ویلا مل کے میرے نال آکھو، نالے اس ویلے نو یاد کرو، اور مسلمانہ اس ویلے نو یاد کر لے جدوں میرے امام دا سر دے وچ پیا ہویا ہے، چھری گردن تے خنجر چلدا ہے پیا، اوے فرماندے نے کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا، بھول گئی محمد بخشا، حسین دا دیگر ویلا۔ جدوں یہ سردیاں اذاناں ہوندیاں نے پیاں، میرے امام دا سر سجدے وچ پیا ہویا ہے، ظلم دا خنجر چلدا ہے پیا، مگر پھر بھی نبی دی اولاد نے حق جو ساتھ نہیں چھڈیا، صبر دا دامن نہیں چھوڑیا، میرے نبی دی اولاد میدان وچ کھڑی ہوئی ہے، مسلماناں گردن کٹی گئی ہے، ڈھول بجنے شروع ہو گئے نے، شراباں دیاں محفلاں سج گئیاں نے، وہ نچنا گانا شروع ہو گیا وے، ادھر عالم اے وے، خیمیاں دے اندر علی دیاں بیٹیاں نے، پتراں دے لاشے ویندیاں نے، کدی پھراواں دے کٹے ہوئے جسم ویندیاں نے، میری سید زادیاں نے، پھر بھی جڑا صبر دا دامن نہیں چھوڑیا، وہ سر سجدے رکھ کے رب دی بارگاہ چرز کر دیاں نے پیاں، مولا جویں تو راضی اویں تیری کنیز راضی، مولا جویں تیری رضا وے اسی کنبا قربان کر دیاں گے، ہر چیز قربان کر دیتی ہے۔ اوے مدینے شہر دے پتن اتوں ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی، کربل دی کراؤندی بیڑی اوے صحیح سلامت ڈٹھی، بچ کربل دیا کے لوگو اوے او بیڑی ہو گئی پٹھی، ساری دنیا نال سکھاں دے وسدی، ایک بین حسین دی لٹی، میری سید زادی اپنے ویران دے لاشیاں نو ویندیاں نے، ادھر ڈھول وجدا وے، مسلمانہ ہمیشہ یاد رکھنا، اوے جدوں پھرا جاندے نے، پھراواں واسطے بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے، مگر پھر بھی جنازے چک لیندے نے، اوے میرا بیٹے باپ دا جنازہ چک دے نے، دوست دوستاں دے جنازے چک لیندے نے، مشکل ویلا باپ تے بھی بڑا ہوندا ہے، پیو بڈھا ہووے پتر جوان دا جنازہ چکنا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے، مگر دنیا تے مثالاں ملدیاں نے، اوے میں ویکھیا پتراں نو پیو دا جنازہ چک دیاں، اوے میں ویکھیا پیو پتراں دے جنازے چک لیندا ہے، پھراواں دے جنازے چک لیندے نے، مگر ایک علی دی تھی ہے، جدوں پھرا بھی ٹر گئے، جدوں پتر چلے گئے، اوے کدی بھیڑاں نے پھرا نو نہیں چکیا۔
کربلا دا میدان اوے علی دی تھی کدی پتراں دے لاشیں چکدی ہے کدی بھراواں دے لاشیں چکدی علی دی بیٹی کدی پھرا دا لاشا چک کے لے اوندیاں نے کدی جڑا ویراں دے لاشے کدی پھراواں دے لاشے چک دیاں نے مگر پھر بھی ظالماں نوں شرم نہیں آئی اوے دیگر ویلا جدو شام وچ بدل گیا علی دی دھی نے نیزا پھڑ لیا اوے سارے لاشیاں نوں اکٹھیاں کر لیاں نے اچانک سمے کلثوم عرض کر دیاں نے نی سید سکینہ نظر نہیں آ رہی پتہ نہیں علی حسین دی بیٹی کدھر چلی گئی ہے اوے لوکاں دے بال بازاراں تے میلیاں وچ گواچ دے نے حسین دی دھی ٹبیاں وچ گواچ علی دی بیٹی ریگستان دے ٹبیاں وچ گواچ گئی ہے میری سیدہ زینب نو پتراں پھراواں دے لاشے بھول گئے نے اوے حسین دی بیٹی نو آوازاں دیندیاں نے نی سکینہ آ جا کدھر چلی گئی ہے ہن تیرا باپ نہیں جڑا تینوں تلاش کر کے لے آوے اوے تیرا پھرا نہیں رہ گیا اوے تیری پھپھو امی تے آوازاں دیندی ہے میری سیدہ ویندیاں نے ایک دور لاشا پیا ہویا ہے ایک 7 سال دی بچی اس جسم نال چمٹی ہوئی ہے میری سیدہ قریب گئیاں ویکھیا میرے حسین ابن علی دا لاشا پیا ہویا ہے سیدہ سکینہ سینے دے نال لگیا نے مسلمانہ سر بھی کٹیا ہویا ہے اوے باپ دیا زلفاں بھی نہیں جنوں تھی چم لوے باپ دا متھا بھی نظر نہیں آیا جنوں بیٹیاں چم لین اے سر کٹیا ہویا لاشا میری سیدہ چمٹیا ہویا دے ابو جی شام پہ گئی ہے اندھیرا چھا رہا ہے سورج ڈوبدا ہے پیا تانوں پتہ ہے تہاڈی دھی نے کدی تہاڈے تو بغیر کھانا نہیں کھادا اوے شام پوے باپ گھراں نوں لوٹ آوندے نے ابو جی اٹھو تھوڑی سکینہ انتظار کر دی ہے میری سیدہ زینب نے فرمایا نہیں میری سکینہ ہن انتظار نہ کر تیرا بابا نہیں آئے گا تیرا حسین نہیں آئے گا ابو پوئے امی میں تے انتظار کر میری سیدہ سلام اللہ نے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لایا فرمایا شہزادی صابرہ دی اولاد صبر کر لے اپنی دھی دا بازو پکڑیا ویر دا جسم چکیا اوے کعبہ ہل گیا رب دا عرش بھی ہل گیا جدو علی دی تھی نے علی دے پتر نو کندھیاں تے چکیا کربلا ول سارے جسم ایک تھان تے کٹھے ہو گئے سارا خاندان نبی کٹھا ہو گیا شام پہ گئی علی دی دھی نے نیزا پھڑیا ہویا ہے اچانک مدینہ طیبہ والوں ایک ڈاچی سوار نظر آیا وہ علی دی دھی کھڑیاں ہو کے فرمایا وہ ڈاچی والیا اگے نایاں بھی اگے علی دیاں دھیاں بیٹھیا ہویا دی اگے سید زادیاں بیٹھیاں نے انہاں دے پردے دا خیال کری اگو ڈاچی سوار بولیا اے بی بی اے میری زینب میں کوئی اجنبی نہیں تیرا نانا نبی آیا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میری سیدہ میں کوئی غیر نہیں تیرا نانا نبی آیا وہاں سیدہ عرض کر دیا نے نانا جی پہلا کیوں نہیں آئے جدوں میرا ویر ڈگ پیا نانا جی پہلا نہیں آئے جدوں میرا غازی دے بازو قلم ہو گئے جدوں میری علی اکبر نو برچیاں وجدیاں رہیا نانا جی ادو کیوں نہ آئے جدوں حسین دے خنجر چل دے رہے میرے نبی
نبی نے فرمایا شہزادیے میں ادوں بھی ویندا رہیا واں رب دا حکم مندا رہیا واں اے ویکھ سارا دن اپنے پتر دا خون اکٹھا کردا رہیا مسلمانہ کیویں دساں اوے کربلا دی شام کیویں پئی ہے ساری رات علی دیاں دھیاں ستیاں نہیں اپنے ویراں دے لاشیاں تے بیٹھ کے نبی نو یاد کردیاں رہیا صبح دا سورج طلوع ہویا مسلمانہ دن انہاں لینا نہیں اپنے جڑے مقتولاں دے لاشے چکے غسل دیتے وہ کفن دیتے جنازے پڑے گئے ادھر دن علی دے پتر پیر لوکاں نو جنازے دسن والے کفن دے طریقے سمجھان والے اج دن ہو گئے کوئی جنازہ پڑھان نہیں آیا کوئی کفن دے یقین کرنا جدو میرے والد کریم دا انتقال ہویا میرے یار آ گئے شاہ جی صبر کرے آجے مرید آ گئے پیر جی حوصلہ رکھے آجے اسی نالا اسی ان جی خادمہ اے بزرگ رشتہ دار آ گئے بیٹا خیال رکھنا کوئی گل نہیں جے باپ چلا گیا اسی تاڑے نالا اسی تاڑے باپ اے یاری آ گئے رشتہ دار آ گئے مرید آ گئے اے پوری امت ویکھ رہی ہے کربلا وچ کوئی نہیں آیا جڑا یا کے زین العابدین نو یا کے اے زین العابدین مرید آیا صبر کر کوئی رشتہ دار نظر نہیں آیا کوئی نہیں آیا جڑا سیدہ سکینہ دے سہتے ہاتھ رکھے وہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی دن میرے نبی دی اولاد دے لاشے پیرے کوئی جنازہ نہیں کوئی کفن نہیں جدوں تیسرے دن علی دیاں دھیاں نکلیا او امام نو ہاتھ کڑیا لگیا جہنم دیاں ہاتھ کڑیاں اتروان والے انہاں لینا نے امام زین العابدین نو ہاتھ کڑیاں پہ گئیا اوے علی دیاں دھیاں نانا میں نہیں آتا اوے علی دیاں دھیاں مجبور ہو گئیا قیدی بن گئیاں میری سید زادیاں جدوں واپس ٹریا جدوں کربلا دے میدان چوں گزریا اوے ریت دے کفن پے ہوئے نے جسماں چوں خوشبو آ رہی ہے سیدہ زینب نے مدینے وال منہ کر لیا نانا جی ویکھو تہاڈی امت نے حال کی کر چھڈیا اے میرے ویر اج بھی بے گورو کفن پے ہوئے نے اوے کبلید اللہ اکبر کبیرہ مسلمان اثر دا وقت ہو گئے آخری گل سن لو میرے امام دے جدوں خاندان نکلیا کوفے دے بازار وچ سید زادی نے فرمایا اگے لائن جیڑا ہے میرے امام دا سر لے کے ٹریا ہویا ہے سید زادی نے فرمایا اوے اگے ٹر جا چھتاں تے بیبیاں چڑیاں ہویاں نے اوے مرد بازاراں وچ کھڑے ہوئے نے فرمایا زین العابدین انہاں نو کہہ ساڈے ول نہ ویکھن اسی علی دیاں دھیاں وا
اوے زہرا دیاں بیٹیاں واں ایک بی بی نے ویکھیا اوے مسافر قیدی آ گئے نے انہیں کچھ کھجوراں لیاں انج سٹیاں جویں صدقہ دئی داوے ایک بی بی پکڑ کے آ گئی اوے لے مسافرو پتہ نہیں یہ کون نے انج کھجوراں دتیاں اوے مسافرو کھجوراں کھا لو میں صدقہ دینے آئی ہاں علی دی تھی نے فرمایا بی بی لے جا اے نبی دی اولاد صدقہ نہیں کھاتی مسلمان فرمایا لے جاؤ علی کی بیٹی صدقہ نہیں کھاتی ہم تو عطا کرنے والے ہیں مسلمان جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے لعین نے چھڑی لے کے میرے امام کے ہونٹوں پہ مارتا رہا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت مسلمان میں اور یقیناً بیان کرتا آج واپسی کربلا مدینہ تک بیان کرنا تھا لیکن 5:15 ہو چکے ہیں اور عصر کی نماز اس ذکر کربلا کا صدقہ ہی ہمیں نماز ملی ہے ہمیں ہر حال میں شریعت کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو تفصیلاً عرض کروں گا